السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 117 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، انوکھے انداز میں پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نقشے کے اللہ تبارک و تعالیٰ از سر نو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ رب العالمین۔ اہل علم یہاں تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں آسمان و زمین کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، یعنی ابداع میں، انوکھے انداز میں پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے دو مخلوق کا ذکر کیا ہے، ایک ہے آسمان اور ایک ہے زمین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بہت بڑی مخلوق ہے، زمین و آسمان بڑی مخلوق ہے جس کو مخلوق مشاہدہ کرتی ہے، یعنی انسان اور جنات جو دیکھ رہے ہیں تو ان کی نگاہوں میں جو سب سے بڑی مخلوق بظاہر نظر آتی ہے، یعنی آنکھوں سے جو دکھائی دیتی ہے مخلوق میں، یہی زمین اور آسمان ہے۔ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا خالق ہے، بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، یعنی انوکھے انداز سے، بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی سیمپل اور بغیر کسی نقشے کے بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی کن ہو جا تو وہ چیز رونما ہو جاتی ہے، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تفسیر سعدی میں شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ ہو جاتے، وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق اس کی نافرمانی نہیں کرتی، کوئی اس کے حکم کی مخالفت اور نافرمانی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اس کے حکم کو کاٹنے والا نہیں، کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں، اس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں، یعنی اللہ نے جو کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہے ہو جا تو ہونے سے انکار کر دے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب جس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، جس چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں ان کی عبارت کا، کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں کی تردید فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد متعین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا اولاد بناتے ہیں۔ اور یہاں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کیونکہ یہاں پر عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، اور خاص طور سے عیسیٰ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تعجب کے شکار ہیں، یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں کو اس میں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہودیوں نے تو انکار کر دیا، کہا یہ ولد الزنا ہے، مطلب یہ نہ نبی ہیں نہ اچھے بیٹے ہیں، بلکہ یہ زانیہ ماں کی زناکار اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلط فکر کی تردید فرمائی، یعنی جو یہودی یہ سوچتے ہیں، اہل کتاب یہ جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، اور وہ اتنی بڑی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر جریر، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات نوٹ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ہے۔ ہم اس زمین کا یا آسمان کا ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا، اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا آسمان کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک آپ چلتے جائیے، زمین و آسمان کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ آسمان بالکل آسمان کے سائے میں ہم لوگ رہیں گے، کہیں بھی جائیں، عرب ہو عجم ہو، مشرق کے کنارے سے مغرب کے کنارے تک ہم دنیا کا سفر کر لیں، دیکھ لیں، آسمان کا سایہ ہمارے سر سے جدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے یہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ توحید کی کتنی بڑی نشانی ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے انسان، بہت سارے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی بیٹا بنا رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی شریک بنا رہا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ توحید، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننا، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔